السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہمارا تاریخ فلسطین اور صہیونی استعمار، اس میں آج ہمارا 9واں لیکچر ہے اور یہ گزشتہ سے پوستہ ہے۔ ہم کل کچھ مسجد اقصیٰ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے اور یہ ہمارے لیکچر کا دوسرا حصہ تھا۔ پہلے لیکچر میں ہم نے کچھ تاریخی چیزیں بیان کی ہیں اور دوسرے حصے میں ہم مسجد اقصیٰ کا محل وقوع اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد اقصیٰ کے اندر کیا کیا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ تو کل ٹائم تھوڑا ہمارا کم رہ گیا تھا اور طبیعت بھی کچھ بھاری ہو گئی تھی۔ کل ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی تھیں ان کے اندر جائے وضو وغیرہ اور مصلی مروان، اور پھر اسی طرح سے جی واٹس ایپ والوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ بارک اللہ فیک۔ اور مسجد اقصیٰ کے اندر کچھ کنویں اور پھر مسجد اقصیٰ کا جائے وضو، اس کے مینار، اس کے دروازے، اور پھر اسی طرح سے دیواریں، براق، پھر مسجد کے کنویں، پانی کی سبیلیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ پانی کی سبیلوں کے بارے سے بات کو شروع کر رہے ہیں اپنی۔ مسجد اقصیٰ کے صحن میں پانی کی 11 سبیلیں لگائی گئی ہیں اور ہر ایک کا الگ الگ نام ہے، اور اس میں سے کچھ سبیلوں کے مشہور نام ہیں، جیسے سبیل قائد بائے۔ یہ عہد مملوکی کی کسی اعلیٰ جو فن تعمیر کا ماہر تھا، اس نے اپنی پوری دل جمی کے ساتھ اس کو بنوایا تھا، اور یہ اس کی فن تعمیر کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ بندہ اس قابل تھا۔ پھر اسی طرح یہ مسجد اقصیٰ کے اندر کچھ چبوترے بھی ہیں کہ مسجد اقصیٰ علمی حلقوں کے ساتھ مشہور رہی ہے کہ یہاں پر ہمیشہ سے علم کا کام، جب تک یہ مسلمانوں کے کنٹرول میں رہی، یہاں پر بہت سارے کبار علماء، مشہور علماء، نامور علماء یہاں پر بچوں کو، لوگوں کو تعلیم دین کی دیتے رہے، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک الگ الگ چبوترا خاص ہوا کرتا تھا، جو کہ زمین سے تقریباً 1 یا 2 سیڑھیوں کے برابر اونچا بنایا ہوا ہے، اور اس کی ایک سمت، ایک چھوٹی سی محراب بھی تعمیر کی جاتی ہے کہ جس طرف استاذ بیٹھتا اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے طالب علموں کو درس دیتا، یعنی پورا ایک VIP سسٹم وہاں بنایا گیا تھا کہ یہاں پر استاذ نے بیٹھنا ہے اور یہاں پر طلباء بیٹھیں گے۔ اور ابھی بھی مسجد اقصیٰ کے صحنوں کے اندر تقریباً 30 کے قریب چبوترے موجود ہیں۔ یہ وہی انداز ہے جس طرح حرم بیت اللہ کے اندر، مسجد حرام مکہ مکرمہ کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر آج بھی علمی حلقے موجود ہیں اور وہاں پر درس و تدریس چلتی ہے، تو مسجد اقصیٰ کے اندر بھی اسی طرح سے ہی تھا۔ تو پھر یہاں پر ایک وقت تک علم کا معاملہ چلتا رہا، پھر صہیونیوں کا اس کے اوپر وہ قابض ہو گئے اور پھر یہ سلسلہ رک گیا۔ بیت المقدس میں سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہم السلام کا خطاب سیدنا حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ وہ خود بھی اس پر عمل کریں اور بنو اسرائیل کو بھی اس پر عمل کرنے کا حکم دیں، اور قریب تھا کہ وہ انہیں مؤخر کر دیتے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ اس پر عمل کریں اور آپ بنو اسرائیل کو بھی عمل کرنے کا حکم دیں، لہذا یا تو آپ خود حکم جاری کر دیں یا پھر انہیں اس کے متعلق میں حکم جاری کر دیتا ہوں۔ تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے کہا مجھے خدشہ ہے کہ آپ اگر مجھ سے سبقت لے گئے تو مجھے کہیں زمین کے اندر دنسا نہ دیا جائے یا عذاب میں اللہ تعالیٰ مبتلا نہ کر دے۔ تو انہوں نے لوگوں کو بلایا اور بیت المقدس کے اندر جمع ہونے کو کہا، جس پر لوگ جب آ گئے، مسجد بھر گئی، اور جو لوگ مسجد سے باہر تھے وہ ٹیلوں پر چڑھ گئے، تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے اپنا خطاب شروع کیا
اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو 5 باتوں پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے اپنے خالص مال سونے اور چاندی سے ایک غلام خریدا اور پھر اس سے کہا یہ میرا گھر ہے اور یہ تمہارا کام ہے، تم محنت کرو، جتنی آمدنی ہو مجھے ادا کرتے رہو، اور اب وہ غلام محنت مزدوری کرتا ہو لیکن ادائیگی اپنے آقا کو چھوڑ کر کسی اور کو کرے، تو تم میں سے کون ہے جو اس طرح کے غلام کو پسند کرے؟ ظاہری بات ہے ہر عقل مند بندہ کہے گا کہ میرا نوکر ہے، کمائی کرے گا تو مجھے دے، نہ کہ کسی اور کو دے۔ دوسری بات، یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو اسرائیل سے کہی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، لہذا جب تم نماز پڑھو تو دوران نماز اللہ کے سوا کسی اور طرف متوجہ نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک وہ نماز میں کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہے، اور روزہ دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایک جماعت میں ہو، اس کے پاس کستوری کی خوشبو ہو، اور کستوری اور وہ جماعت کے تمام لوگوں کو وہ خوشبو پسند آتی ہو، سو روزہ دار کی مثال، روزہ دار کے منہ کی جو بو کی مثال ہے وہ اللہ کے نزدیک کستوری کی مثال اس کی کستوری کی طرح ہے، کستوری سے بھی اچھی ہوتی ہے۔ چوتھی بات کہ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے دشمن اپنا قیدی دشمنوں نے بنا لیا ہو اور اسے قتل کرنے کے لیے بالکل تیار ہو چکے ہوں، اور وہ ان سے کہے کہ میں تمہیں تھوڑا یا زیادہ مال دے کر اپنی جان بچانا چاہتا ہوں، اور وہ مال دے کر اپنی جان بچا لے۔ یہ یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صدقے کی مثال دی۔ اور پانچویں بات، میں تمہیں اللہ کے ذکر کا حکم دیتا ہوں، اور ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہو اور وہ اچانک ایک مضبوط قلعے کے اندر داخل ہو جائے اور اپنی جان کو بچا لے۔ اس طرح بندہ ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کر کے شیطان سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بچا سکتا ہے۔ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث کتاب الادب کے اندر موجود ہے، اسی طرح ابن خزامہ کے اندر بھی موجود ہے، اور مصنف عبدالرزاق کے اندر بھی یہ موجود ہے حدیث، اور مسند ابو یعلا کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی بھی ہم آج کے سبق کے اندر شامل کریں گے کہ مسجد اقصیٰ کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش گوئی کی۔ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، آپ نے مستقبل میں آنے والے کئی اہم واقعات، کئی حادثوں کے متعلق اللہ کے نبی کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، احادیث کی کتب کے اندر موجود ہیں، علامات قیامت آپ پڑھ کر دیکھیں، جن میں سے بہت ساری پوری ہو چکی ہیں، اور جو پوری نہیں ہوئی وہ بھی یقیناً قیامت سے پہلے پوری ہوں گی۔ ہاں، ایک اور بات ہمارے ذہن میں یہاں پہ آ گئی کہ ہم لوگ آج کل ٹیبوں ٹکالوں کے پیچھے بڑا چلتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ایک پوسٹ پڑی ہے، بڑے کسی بھائی نے محنت کی ہے، ود ڈیٹ اس نے بتایا کہ امام مہدی کب آ رہے ہیں، کس سال میں آ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کو نہ تو شیئر کریں، یہ اللہ رب العزت نے ایک جو معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں اس کے بارے میں ہمیں اتنی ہی بات کرنی چاہیے جتنی بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہے۔ جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں وہ پوری ہوں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ود ڈیٹ اناؤنس کرنا شروع کر دیں جی فلاں دن میں جو ہے نا، فلاں سال کے اندر امام مہدی آ جائیں گے، اتنے میں دجال آ جائے گا، اتنے میں جو ہے وہ فلاں کام ہو جائے گا۔ یہ درست نہیں ہے، یہ انداز، یہ طریقہ اگر اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے، اللہ نے آپ کو فہم دیا ہے، تو لوگوں کی تربیت کریں، ان کی ذہن سازی کریں کہ بھی یہ معاملات ہونے والے ہیں، آپ اس کی تیاری کریں، اس سے بچ جائیں۔ مسجد اقصیٰ کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبردار کیا تھا کہ دشمن اس کے خلاف سازشیں کریں گے، اور مسلمان اس سے محبت کا اظہار ہونے کے باوجود، اس مسجد اقصیٰ کے ساتھ محبت ہونے کے باوجود اس قدر بے بس ہو جائیں گے کہ اگر ایک مسلمان کے پاس زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی ہوگا جہاں سے وہ مسجد اقصیٰ کو دیکھ سکے گا تو وہ اسے چھوٹا سا ٹکڑا ہی پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہوگا۔
کہ یہاں پر کھڑے ہو کے میں مسجد اقصی کو دیکھ سکتا ہوں۔ اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ مسجد نبوی افضل ہے یا مسجد اقصی افضل ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مسجد میں ایک نماز بیت المقدس میں 4 نمازوں سے افضل ہے، اور بیت المقدس بہت اچھی جائے نماز ہے، بہت قریب ہے کہ ایک شخص کے پاس گھوڑے کی رسی کے برابر زمین کا ٹکڑا ہو جہاں سے وہ بیت المقدس کو دیکھ سکتا ہو، تو اس کے لیے وہ پوری دنیا سے بہتر ہوگا۔ مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور امام ذہبی اس کی صحت کے ساتھ متفق ہیں کہ یہ صحیح ہے، اور علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے بھی اس مسجد کے بارے میں، بلکہ چلے پہلے ہم احادیث سے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے کچھ احادیثیں جو اوپر بیان کی ہے، حدیث یہ اور اس سے پہلے بھی کچھ اقوال بیان کیے ہیں، تو اس سے ہمیں کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام تحویل قبلہ کے باوجود کبھی بھی مسجد اقصی کو بھولے نہیں ہیں، وہ اپنی مجلسوں میں اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے، جیسا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی تعریف فرمائی، اور اس میں پڑھی گئی ایک نماز کو مسجد نبوی میں پڑھی گئی نماز اس کے چوتھے حصے کے برابر قرار دیا۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا اجر 1000 نماز کے برابر ہے، تو گویا مسجد اقصی میں 250 نمازوں کے برابر آپ کو اجر ملے گا۔ اس میں مختلف اقوال موجود ہیں، لیکن یہ جو 250 جو قول ہے اس پر علماء کرام زیادہ متفق ہیں، کچھ لوگ 500 بھی کہتے ہیں، کچھ اس سے زیادہ بھی کہتے ہیں۔ اس حدیث میں ایک اور بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیت المقدس کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر ہمیشہ زندہ رہے گا۔ مسلمان کبھی بھی اس مسجد سے دستبردار نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ حالات کتنے ہی سخت ہوں۔ ان کا شغف اس مسجد کے ساتھ اس قدر زیادہ ہوگا کہ اگر بیت المقدس میں انہیں ایک چھوٹا سا قطع زمین بھی میسر آ گیا جہاں سے وہ اس مسجد کو دیکھ سکیں، تو دنیا بھر کے مال و متاع کی نسبت انہیں وہ ٹکڑا زیادہ محبوب ہوگا۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مسجد اقصی کی حفاظت کے سلسلے میں مسلمانوں کی آزمائش چلتی رہے گی، مسلمان ہمیشہ آزمائشوں کا سامنا کریں گے، اور بیت المقدس سے نکال باہر کرنے کی سازشیں بھی ہوتی رہیں گی، جبکہ انہیں بیت المقدس کا ایک ایک انچ دنیا و ما فیہا سے عزیز تر ہوگا۔ اور آج بیت المقدس میں اور اس کے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس حدیث کا مصداق ہے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد، جس میں یہودیوں نے پورے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا اور بیت المقدس میں سالہ سال سے آباد ہزاروں مسلمانوں کو باہر کر دیا، جو وہاں موجود رہے انہیں اجنبی تصور کر کے بہت ساری سہولتوں سے محروم کر دیا۔ جو مسلمان اب بیت المقدس میں آباد ہیں، انہیں وہاں سے باہر نکالنے کے لیے بہت ساری چیزیں، بہت سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کبھی امن عامہ کا ڈھونگ رچا کر بیت المقدس کی اس طرح سے ناکہ بندی کر دی گئی کہ مسلمانوں کا جینا مشکل ہو گیا، ان کی ضروریات زندگی کی سپلائی میں زبردست قسم کی رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، اور جس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اتنا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر عرصہ حیات کو، زندگی کو تنگ کرنا۔ پھر بیت المقدس میں مقیم مسلمانوں کے جو رشتہ دار ہیں، جو غزہ یا مغربی کنارے کے رہنے والے ہیں، وہ اگر بیت المقدس میں اپنے رہنے والے رشتہ داروں سے ملنا چاہیں تو اس کے لیے انہیں یہودی وزارت داخلہ سے خصوصی پاس لینا پڑتا ہے، جبکہ خود یہودی جو ہیں وہ فلسطین کے اندر اسرائیل کے علاقوں کے اندر آزادانہ وہ پھرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے مسجد اقصی میں نماز کے لیے جب آتے ہیں تو یہودی ان کی جسمانی اور ذہنی اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، نماز پڑھ رہے ہیں، فوجی ان کو مار رہے ہیں، ٹھڈے مار رہے ہیں، ڈنڈوں سے مار رہے ہیں، خنجروں سے مار رہے ہیں۔
اب تو تقریباً 50 سال 55 سال ہو گئے ہیں مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ یہ تو ابھی دوبارہ 2009 کے بعد یہ اٹیکنگ پوزیشن آئی اور وہاں ماشاءاللہ شہزادوں نے جماعت کروائی۔ یہ ناپاک یہودی اور عالمی مالیاتی اداروں کے تعاون سے بیت المقدس کی انتہائی مہنگی زمینیں خرید کر مسجد اقصیٰ کے ارد گرد یہ یہودی بستیاں تعمیر کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اور دنیا بھر کی جو یہودی برادری ہے وہ اس کو پیغام دے رہے ہیں کہ اسرائیل کی طرف ہجرت کریں، تمہارے لیے تعمیر شدہ گھر یہاں موجود ہیں، مکان یہاں موجود ہیں، بہت ساری پرکشش سہولتیں موجود ہیں۔ اور اب بیت المقدس میں تقریباً 4,20,000 یہودی یہ موجود ہیں اور 1,70,000 مسلمان آباد ہیں۔ حالانکہ 1967 میں بیت المقدس کے رہائشوں کی جو تعداد تھی وہ اس کے برعکس تھی۔ انشاءاللہ نیو جب ہمارا تیسرا سلسلہ شروع ہوگا کل سے، تو اس کے اندر ہم بیت المقدس کب کب فتح ہوا، یہ مسلمانوں کے پاس کس حالت میں آیا، اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کیا کیا مزید پیشن گوئیاں فرمائیں، سیدنا عمر نے اس کو کب اور کیسے فتح کیا، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے بیت المقدس کی فتح کے لیے کیا معاملات کیے، انشاءاللہ ہمارے لیکچرز کے اندر آئے گا۔ مزید انشاءاللہ جو ہمارے ملکوں کے اندر، مسلمان ملکوں کے اندر اور عرب ممالک کے اندر جو ہماری ایسی پروڈکٹس ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں، اسرائیلی یا یہودی میڈڈ ہوتی ہیں، وہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی پروڈکٹ آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس پہ میڈ ان اسرائیل لکھا ہو، بلکہ ہر ایک جو ہوگی وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ وہ میڈ ان امریکہ ہوگی یا وہ اور کئی ممالک کی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے جو مالک ہوں گے وہ یہودی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پاکستان میں کہا گیا کہ جی دیکھیں جی پیپسی تو پاکستان کی ملکیت ہے، یہ میکڈونلڈس تو پاکستان کی ملکیت ہے، یہ KFC تو پاکستان کی ملکیت ہے، ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، ان کا جو اصل مالک ہے وہ یہودی ہی ہے۔ جیسے میکڈونلڈ والے کبھی بھی اپنی جو برانچ بناتے ہیں وہ زمین رینٹ پر لے کر نہیں بناتے، اور باقاعدہ زمین خریدتے ہیں، اس کے اوپر قائم کرتے ہیں، اور پھر جو بندہ یہ فرنچائز خریدتا ہے وہ لازمی طور پر وہ اس کی جو ایک مقررہ رائلٹی ہوگی وہ وہاں پر دے گا، رائلٹی نہیں دے گا تو وہ برانڈ استعمال نہیں کر سکتا۔ تو ایسے ہی جھانسے میں نہ آئیں کہ جی فلاں کمپنی پاکستان کی ہے، فلاں کمپنی میڈ ان پاکستان، اگر یہ پاکستان کی ہے ٹھیک ہے، تو جو بندہ یہ کہتا ہے یہ پاکستان کی کمپنی ہے، اس سے کہہ دیں ٹھیک ہے جی میکڈونلڈس کا نام چینج کر دے اور اسے مواد غذائیہ الفلسطینیہ رکھ دے، تو انشاءاللہ ہم خود وہاں چلے جائیں گے کھانے کے لیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ میرے پاس 2-3 لوگوں کا اعتراض آیا کہ جی آپ نے پروڈکٹس کا کہا تھا، اول تو اس دن میں نے بتایا تھا کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے اس طرح کرنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو فرق پڑتا ہے، شدید انداز میں فرق پڑتا ہے، اور اتنا فرق پڑتا ہے کہ اس وقت بہت ساری کمپنیاں یورپین ملکوں کے اندر انہوں نے سیلیں لگانی شروع کر دی ہیں، پیپسی کے ساتھ کچھ چیزیں مل رہی ہیں، سیمپل فری مل رہے ہیں، کافی کے ساتھ دودھ فری مل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا وہ چیزیں دے رہے ہیں، پیپسیوں کے ساتھ گلاس دے رہے ہیں، کوک کے ساتھ گلاس دے رہے ہیں، انہوں نے یہ اسکیمیں شروع کر دی ہیں کہ لوگ اسے خرید پائیں۔ اگر کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر ان کو یہ کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ پیپسی والوں نے اپنے ٹن پیک کے اوپر، جو ٹن پیک ان کا عرب ممالک کے اندر استعمال ہوتا ہے، اس کے اوپر فلسطین لکھنا شروع کر دیا ہے۔ جب لکھ دو گے فلسطین تو پھر کیا ہوگا؟ میکڈونلڈز نے جب یہودیوں کی جو ان کی فوج کو کتنے ہزار ٹن خوراک جنگ کے دنوں میں پہنچانے کا وعدہ کیا، اس نے باقاعدہ ہمارے احتجاج کے بعد، ہمارے بائیکاٹ کے بعد آپ کا ایک برگر نہ لینا، لیکن آپ سوچیں کہ دنیا کے اندر 2 ارب مسلمان ہیں، اگر ہر مسلمان یہی سوچے گا کہ جی میرے ایک لینے سے یا نہ لینے سے کیا ہوگا، اگر 2 ارب میں سے 50 لاکھ لوگ بھی ایسے ہوں جو یہ میکڈونلڈز یا یہ جو فوڈز ہیں جو جن کا تعلق اسرائیل کے ساتھ ہے وہ کھاتے ہیں، اگر مثال کے طور پر میں کم سے کم کی بات کر رہا ہوں،
اور ان 50 لاکھ لوگوں میں سے 10 لاکھ یا 20 لاکھ لوگ جو ہیں، چلیں 50 لاکھ لوگ نہیں، 40 لاکھ نہیں، 30 لاکھ نہیں، 10 لاکھ لوگ ہی اگر کم ہو جائیں تو آپ کے کیا خیال ہے؟ 10 لاکھ یونٹ جو ان کے یوز نہیں ہوں گے، ان کو تکلیف نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ اگر ایک سال کے اندر ان کے 2 کروڑ یا 3 کروڑ برگر بکتے ہیں، یا 4 کروڑ یا 5 کروڑ یا 2-3 ارب، تو اس میں سے اگر 50 لاکھ کم ہوں گے تو آپ کیا خیال کرتے ہیں انہیں فرق نہیں پڑے گا؟ پڑے گا۔ یہ آپ کا اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑے گا۔ یقین کریں، یہودی اپنے مالی اعتبار سے اتنی غلیظ قوم ہے، اتنی غلیظ، کہ یہ 1 روپے کے لیے مر جاتے ہیں یا مار دیتے ہیں۔ اس لیے جتنا ہم لوگ بائیکاٹ کر سکتے ہیں ہم کریں گے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے ان کی جو اگر ہمیں نہ ملے، ہم نہ کھائیں تو ہم مر جائیں گے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ اور اگر میں تو اس وقت جس حالت میں ہوں، میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ میں نہ کھاؤں تو مر جاؤں گا، اور مجھے پتا ہو یہ چیز اسرائیلی فوج کو ایک آنے کا بھی فائدہ دیتی ہے، تو میں نہ کھا کے مر جاؤں، وہ بہتر ہے۔ اگر مجھے یہ پتا ہو کہ میرا 1 روپیہ اور کسی اور مسلمان کا 1 روپیہ اور کسی اور ایک مسلمان کا 1 روپیہ ڈال کے یہ 3 روپے کی ایک گولی آئے گی جو میرے فلسطینی بھائی بہن بیٹی کو لگے گی، میں وہ 1 روپیہ دینے کے لیے راضی نہیں ہوں، بھلے ہی 1 روپے کی کوئی اوقات نہ ہو۔ تو اس لیے اگر یہ فرق نہیں پڑتا، اور اگر یہ کہتا ہے کوئی کہ جی یہ تو پاکستان کے آئٹمز ہیں اور پاکستان کے ان کے ملازمین ہیں، اس وقت یہ اجتماعی غیرت کا معاملہ ہے، اجتماعی غیرت کا معاملہ، اجتماعی غیرت کا معاملہ ہے کہ آج ہمارے فلسطینی بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بچے وہاں کٹ رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو وہ ویڈیوز دکھا نہیں سکتا، کیونکہ جو ویڈیوز نیٹ انٹرنیٹ پر اس وقت موجود ہیں، یہ ان ویڈیوز کا عشر عشیر بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں وہ آپ کو دکھاؤں، خواتین کو اٹیک ہو جائیں کہ یہ کیا سامنے کیا ہے، کس طرح سے ایک لاش کی صرف 2 پنڈلیوں تک پاؤں، نیٹ پر یہ ویڈیو موجود ہے، باقی جسم کا پتہ ہی نہیں کہاں پر ہے، باقی جسم چھاپر کے اندر اس طرح سے پڑا ہے، اس طرح سے پڑا ہے کہ اس کو وہ ملغوبہ بنا ہوا ہے۔ اور وہ جو ویڈیو بنانے والا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک فلسطینی کے پاؤں نہیں ہے، یہ پوری امت کے پاؤں ہیں، پوری امت معذور ہو چکی ہے، یہ پوری امت کے پاؤں ہیں۔ ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میری ماں کے ساتھ دفنا دو، میں اس کے بغیر نیند نہیں آتی۔ چند دن پہلے ویڈیو آئی کہ 500 میتوں کو رکھ کے بلڈوزروں کے ساتھ اجتماعی طور پر دفنا دیا کہ بھئی جگہ ہی نہیں ہے۔ ایک ویڈیو آئی جس میں مدد کا سامان آ رہا ہے اور اس میں پیچھے ایک سفید رنگ کے پیکنگ میں چیزیں ہیں، تو وہ کہتا ہے یہ کیا ہے؟ اتنا سناٹے دار تھپڑ اپنے چہرے پر محسوس ہوا۔ اس نے کہا یہ ہمارے بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے بھیجے گئے ہمارے لیے کفن ہیں، امداد کے اندر کفن آئے ہیں ہمارے لیے۔ بے شک ٹھیک ہے، میتوں کو دفنانے کے لیے کفنوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن کیا وہ اس وقت جو ہے محتاج اس چیز کے ہیں کہ ہم ان کے لیے کفن بھیجیں یا ہم ان کے لیے خوراک بھیجیں؟ نہیں، وہ ہماری مدد کے مستحق ہیں کہ ہم ہاتھوں سے ان کی مدد کریں، ہم مل کے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ہتھیار اٹھائیں۔ وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اس جہاد کے اندر شانے کے ساتھ شانہ، کمر کے ساتھ کمر لگا کر کھڑے ہوں۔ جہاں ان کے ایک بندے کا خون بہے، وہاں ہمارے 10 لوگوں کا خون بہے کہ تم ہمارے بھائی ہو اور ہم۔ یہ بات کہنی اتنی شدید مشکل ہے کہ تم ہمارے بھائی ہو۔ شاید ہم لوگ بے وفا بھائی ہیں،
ہمارے لیے اپنے بھائیوں کے خون کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہم اپنے بھائیوں کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں گے، اور ضرور دعائیں کریں، تہجد کا قیام کریں، کھڑے ہوں، دعائیں کریں ان کے لیے بھی، اور ان کے لیے بھی جو لڑ رہے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو میدانوں کے اندر نکلنا چاہتے ہیں، اللہ سے ان کے لیے مانگے کہ اللہ جو ہمارے بھائی وہاں برسرے پیکار ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں کر دے، اور جو ان کے لیے یہاں تڑپ رہے ہیں ان کے جانے کے راستے کھول دے۔ اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے۔ آپ یقین کریں، ہم اتنے بے مروت اور اتنے بے فیض قسم کے لوگ ہیں کہ چند دن پہلے ایک شادی کی ایک میت میں ہم لوگ گئے اقربا میں سے، اور 2 دن پہلے اس جو عورت فوت ہوئی تھی اس کی نواسی کی شادی تھی، اور وہاں پر ڈول کے ساتھ بینڈ باجے کے ساتھ بارات آئی۔ ہمیں پتہ نہیں تھا، اور میں ایسے جگہوں پر جہاں مشکوک معاملہ ہوتا ہے جان بوجھ کر لیٹ جاتا ہوں کہ پہلے سارا کچھ ہو جائے جو ہونا ہے۔ تو وہاں گئے تو وہاں پھر وہی ڈیک لگے تھے، وہی گانے لگے تھے، اور 80% سے زیادہ لوگ مہمان جو تھے وہ داڑیوں والے تھے۔ تو ایسی مجالس کے اندر پھر بیٹھا تو نہیں جاتا، تو میں بہرحال والد صاحب کے ساتھ گیا تھا، وہاں سے نکل کے میں نیچے اتر آیا، اور بابا جان بھی کوئی اپنے جو پیسے وغیرہ دینے تھے وہ دے کر نیچے اتر آئے کہ بھی چلتے ہیں، ہمارے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک ہی بات وہ کل بلا رہی تھی، کل بلا رہی تھی، آخر نہ رہی تو میں نے بابا سے بولا کہ ہم کتنے کتنے بے مروت قسم کے اور بے حیا قسم کے لوگ ہیں کہ جن کی سگی ماں فوت ہوئی ہے، انہیں اس چیز کا حیا نہیں ہے کہ میری ماں فوت ہوئی ہے اور آج میری بیٹی کی شادی ہے اور میں کیا کر رہی ہوں۔ تو ہم لوگ غزہ والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ نہیں کھڑے ہوں گے۔ ہمارے سگے ماں باپ یہاں مر گئے اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہم 10 دن کے اندر اندر شادی ہے، اور ہمارے جو معیار ہیں وہ ڈھولوں والے، وہ گانوں باجوں والے وہ چل رہے ہیں، تو ہمیں وہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہو، وہ ہمیں کہتے ہیں ہم پاکستانیوں کو دعوت دیں گے ایک دن مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ ہمیں بچانے کے لیے ضرور آئیں گے۔ ہمیں تو سگے ماں باپ کی موت کا دکھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ فلسطین والے جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں؟ نہیں ہیں، ہمارے بھائی نہیں ہیں۔ یقین کریں، ہمارے سامنے بھی کھڑا کر کے اگر کسی فلسطینی کو ذبح کرتے ہوں، ہم کہیں گے جی ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے، ہم تو خود کام کار والے بندے ہیں، ہم کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں وہ بھائی عطا فرمائے جو سچ میں بھائی ہوں۔ آپ میں سے کوئی ممبر سوال کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، میری بات جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ کوئی ممبر آپ میں سے سوال کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قاری صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ جیسے اب ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں جس میں فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، جیسے اب کوئی اسٹائل کی پوسٹ بھی کریں تو وہ پیچھے سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، تو کیا یہ بھی استعمال کرنا گناہ کے زمرے میں آتا ہے؟ اس سے بھی تو ان کو فائدہ ہو رہا ہے نا روز بروز، جو اتنے دیکھ لوگ سوشل میڈیا دیکھیں یوز جی، کریں۔ اس کو آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں بطور ہتھیار، وہ انہوں نے بھی اس کو آپ کے لیے بطور ہتھیار ہی رکھا ہوا ہے، اور ان کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ ہم فیس بک وغیرہ پر لگے رہتے ہیں اور اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہی ہتھیار ان کے خلاف استعمال ہوتا ہے تو کریں، لازمی کریں، جتنا کر سکتے ہیں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کھانا جو ہمارا فوڈ ہے یہ ان کا ہتھیار ہے، ہمارا ہتھیار نہیں ہے، ہمارا ہتھیار ان کا بائیک آؤٹ کرنا ہے، بائیک آؤٹ کریں گے تو یہ بھی ہتھیار۔ اور اگر یہ فیس بک ہے یا ٹویٹر ہے یا اس پر جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، اگر وہ آپ کی چیز کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انہیں دکھ رہی ہے، آپ نے چٹکی کاٹی ہے اور انہیں وہ چٹکی کٹی ہے، اس کا مطلب یہی ہے۔ مزید کسی کا کوئی سوال؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
شیخ صاحب آپ کو ویڈیو سینڈ کرے ہیں، ہم نے بھی وہ دیکھنی ہے۔ جی گروپ میں کچھ ویڈیوز بھیجوں گا، میں انشاءاللہ بھیج دوں گا، کچھ چیزیں بھیج دوں گا، یا آپ مجھ سے پرسنل رابطہ کر لیجیے گا، بھیج دوں گا میں آپ کو۔ ٹھیک ہے، میں نے پوچھنا تھا کہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی ایکسپیرینس کیا تھی بھلا؟ جی 250 نماز کے برابر اجر ملتا ہے، کس کے برابر؟ 250 نماز پڑھنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ جزاک اللہ۔ جی مزید کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتا ہے، یا ہم کلاس کو، یا کسی نے کوئی کمنٹ کرنا ہو تو کمنٹ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آج میں نے ایک گروپ میں ہی ایک وہ بھی گرین جانی ہے، وہ 2 منٹ کی ویڈیو تھی، لیکن میں 1 منٹ کی بھی نہیں دیکھ سکی کیونکہ میں بچوں کے جسموں میں داغے ہوئے وہ چیزیں میں نہیں دیکھ سکی۔ میرے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں اس کو دیکھ لوں کہ ہمارے بچوں کو ہمیں ذرا کانٹا چبھے تو ہم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ یقین جانیے اس وقت سے اتنی طبیعت آوازار سی ہوئی ہوئی ہے، اتنا وہ ہوا ہوا نا کہ جو ہے ہم لوگ یہاں پہ کتنے مزے سے اپنے بستروں میں بیٹھے ہیں اور کتنے مزے سے ہم لوگ کھا پی رہے ہیں، ہنس بول رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں پوری آزادی سے، اور ہمارے وہی بھائی جو ہیں وہ کس طرح، وہ بچے جو ہمارے بچوں کی طرح وہ کس طرح سے اس سلسلت سے گزر رہے ہیں۔ مجھ سے تو نہیں دیکھا گیا یہ سب، مجھ سے تو برداشت نہیں ہوں۔ جی ایسا ہی ہے، اسی لیے آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ لوگ دعائیں کریں، اور یقین کریں کہ کسی نے یہ بات پوچھی کہ کیا ہم صرف دعائیں کر سکتے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے اس بات کا کہ دعاؤں کا بھی کوئی رول ہے۔ دعائیں مومن کا ہتھیار ہیں، اس کو ہتھیار بنائیں اپنا، اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ چلے ہمارے بس میں اور کچھ نہیں ہے تو بھئی ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ جو لوگ وہاں جا رہے ہیں ان کے جانے کی تیاری تو کروا سکتے ہیں نا، ان تک کوئی چیز پہنچانے والی ہے تو وہ چیز تو پہنچا سکتے ہیں نا۔ چلیں اور کچھ نہیں ہوتا تو گھر بیٹھ کر اللہ سے دعا کریں، دعا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کے اندر کھڑے ہو کر دعائیں کی، اللہ نے فرشتے اتار دیے۔ تو دعا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ کہتے جی ہم صرف دعا کے علاوہ بتائیں جی کیا کریں؟ جی دعا کے علاوہ بتانا ہے تو ٹھیک ہے، ہمارا میڈیکل مشن جا رہا ہے، اس کے ساتھ چلے جائیں، نہیں جا سکتے پیسے بھجوا دیں، نہیں پیسے دے سکتے دوائیاں لے کے دے دیں، میڈیکل میں بھائی آپ کے ذمہ اللہ نے کیا رکھا ہے جو آپ کر سکتے ہیں، مدد مال کے ساتھ کر سکتے ہیں، جذبات کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ کریں، عقل کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ جو اللہ رب العزت نے آپ کے اختیار میں رکھا ہے وہ دعا تو ہر صورت آپ کے اختیار میں ہے۔ تو بہرحال دعائیں ہمیں کرنی چاہیے، جتنی کثرت کے ساتھ ہوں، جتنی شدت کے ساتھ ہوں، اتنی ہی انشاءاللہ مفید ہے۔ یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم دعا کے علاوہ کیا کریں، تو مسئلہ یہی ہے کہ انہیں اپنی جی فرمائیے۔ جی میں ایک اسکول میں استاد ہوں، اور میں اپنی اسمبلی میں باقاعدہ روزانہ ہم لوگ سب بچے اور ہم اساتذہ مل کے فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو ہے نا ہم بہت گر گرا کے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو دعا مانگتے ہیں روزانہ اسمبلی میں ہم، کہ اللہ تعالیٰ انہیں آزادی عطا فرما دے، ان بچوں ماؤں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ رتی برابر بھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ اتنے بے حصہ ہم رتی برابر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بہن بھائیوں کی مدد کرے۔ ہم دعا کرتے ہوئے اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم
وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الجهاد والمجاهدين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوضة الإسلام يا رب العالمين اللهم احفظ علينا ديننا واحفظ علينا أمننا واحفظ علينا استقرارنا وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انجل المستضعفين من أهل كشمير والفلسطين واشدد وتعتك على من ظلمهم من كفرة المغاربة واجعل عليهم سنين كسني يوسف يا رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعدنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا عنك وارض عنا يا رب العالمين آمين يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته